السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گلوبل لرننگ اکیڈمی کے تحت تھرڈ لیول کی عقیدے کی پہلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ اس سے قبل 2 لیول ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں، اور ان 2 لیول کے اندر عقیدے سے متعلق بہت ساری بیسک چیزوں کو واضح کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس تھرڈ لیول میں ہم لوگ خاص طور پر جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ 2 ٹاپکس ہیں: اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے آبجیکٹیوز اور ان ناموں کے کیا اوصاف ہیں، ان میں کون کون سے فرقے اسلامی طریقے سے اور اسلامی نہج سے ہٹ کر دوسری جماعتوں اور دھرموں کے کانسیپٹ کا شکار ہوئے، اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا قدر سے متعلق، تقدیر اور تقدیر پر ایمان کے کیا اراکین اور واجبات ہیں، اور تقدیر پر ایمان یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تھرڈ لیول میں ان 2 ٹاپکس کو انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے۔ جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے اسماء و صفات، تو ہمارے سامنے جو کتاب موجود ہے اس کتاب کے حساب سے پوائنٹ نمبر 36، 37، 38 اور 39، جو بک کے حساب سے پیج نمبر 19، 20، 21 اینڈ 22 ان پیجز پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ان پیجز کے ذریعے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، اور اسماء و صفات کے باب میں اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا فضائل ہیں، اور اسماء و صفات پر ایمان لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا ثمرات اور کیا نتائج اور کیا ریوارڈ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسماء و صفات کہتے کسے ہیں۔ اسماء و صفات دراصل 2 ورڈز ہیں: اسماء اسم کی جمع، صفات صفت کی جمع۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ رب العالمین کے بہترین نام، اور صفات کا مطلب ہوتا ہے ان ناموں کے اندر جو آبجیکٹیوز ہیں، ان ناموں کی جو خاصیت اور تاثیر ہے، اور ان ناموں کا جو مطلب ہے، اسے ہمارے ہاں ٹرمینالوجی میں صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسماء اور صفات 2 الفاظ سے مرکب ہیں، اور اسماء اور صفات یہ توحید کے 3 اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے فرسٹ لیول میں یہ بات پڑھی تھی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، خواہ اسے ہم 2 قسموں میں ڈسٹنگش کریں یا اس کی 50 قسمیں بیان کریں، جب تک وہ 3 چیزوں کی طرف نہیں لوٹتی وہ توحید نہیں ہوتی۔ اس میں ہم نے سیکھا تھا توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کے بہت سارے بہترین نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو ان ناموں کو یاد کرے، ان ناموں کے معانی اور مفہوم کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی یاد کر لے، یعنی اللہ کے بہت سارے ناموں کے درمیان میں سے 99 نام جو یاد کر لے، ان کے معانی اور مفہوم کا احصاء کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بہت مشہور حدیث ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو یہ
اسماء و صفات ہیں، اللہ کے نام اور اللہ کے ناموں کی صفات جن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے بہترین نام ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو، اور وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، الحاد سے کام لینے سے کیا مراد ہے، یہیں سے آج کا ہمارا یہ درس سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے کیا مراد ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو اسما، جو نام اللہ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے ہم اپنے رب کو پکاریں۔ اللہ نے اپنے لیے لفظ اللہ اختیار کیا، اپنے لیے لفظ رب اختیار کیا، اپنے لیے الصمد اختیار کیا، اپنے لیے الرزاق اختیار کیا۔ اس طریقے سے بے شمار کئی نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے لیے ان ناموں کو اختیار کیا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان ناموں کو چھوڑ کر کوئی ایسی صفت یا کوئی ایسا نام جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہم اللہ کے لیے اختیار کریں۔ جیسے لفظ بھگوان، یہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اختیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے لیے اس کو اختیار نہیں کیا، یہ الحاد ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا ورڈ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں قدح پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص کو پیدا کرتا ہے، ایسے نام کا بھی اللہ کی طرف انتساب درست نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ناموں میں سے وہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اس کا اطلاق اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے، تو انہیں اسماء و صفات کی ایک دوسری کیٹیگری ہے جسے افعال اور اخبار کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو اتنا جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بہت سارے بہترین نام ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بائی دا چوائس اللہ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے لیے اس کو اختیار کیا ہے تو ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ان چیزوں کا اطلاق کریں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، الحاد سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ الحاد کیا ہے، یہیں سے آج ہمارا یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، پوائنٹ نمبر 36، اور پیج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں اردو ٹیکسٹ کے اندر تو پیج نمبر 20 کے اوپر پہلا پوائنٹ ہے 36 نمبر کا، وہ ہے تعطیل۔ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جاننے سے پہلے کچھ مصطلحات ہیں، کچھ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹرمینالوجیز ہیں اور کچھ قاعدے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں قبل اس کے کہ ہم اسماء و صفات کے فضائل پر، اسماء و صفات کے معانی پر اور اس کے کنٹینٹ میں داخل ہو، پہلے یہ تھوڑے سے جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اسماء میں جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک ہے تعطیل کا۔ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ تعطیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی صفات سے یا اس کے اسماء سے کالعدم قرار دینا۔ ہمارے پاس کتاب میں جو ٹیکسٹ ہے وہ ایسے ہیں، تعطیل سے مراد اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنہ اور بلند صفات کی نفی، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے کوئی نام نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے، یا ان میں سے بعض کی نفی کرنا، یعنی بعض اسماء کو تو مانتے ہیں ہم، لیکن بعض اسماء کے تعلق سے ہم یہ کہیں کہ نہیں، میں اسے نہیں مانتا کیونکہ میری عقل میں نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو تعطیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کی نفی کرنا۔ لہٰذا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کی یا کسی صفت کی نفی کی تو وہ گویا کہ تعطیل میں داخل ہوا۔ کالعدم، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابینڈنڈ، اس کو جو ہے اس نے زاویہ خیال میں ڈال دیا، اس کا انکار کر دیا، تو یہ تعطیل ہے۔ عموماً اللہ رب العالمین کے اسماء میں تعطیل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تعطیل کلی اور ایک ہے تعطیل جزئی۔ تعطیل کلی کیا ہے؟ جیسے جہمیہ ایک بہت بڑا فرقہ ماضی میں گزرا ہے، جہم ابن صفوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العالمین کے سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ بعض مصنفین نے ذکر کیا ہے کہ وہ جہم بن صفوان کو اگر زیادہ سے زیادہ مانے، زیادہ سے زیادہ، تو انہوں نے صرف
3 اللہ تعالیٰ کے اسما کا اس بات کیا ہے، الخالق، القدیر اور المالک. 3 اسما کا جو ہے اس نے اقرار کیا، باقی دوسری چیزوں کا انکار کر دیا. تو یہ جہمیہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام ہے اس سے اللہ کو کالعدم قرار دینا، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی مطلب یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جیسے بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے اندر منسجم مانا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر چیز میں، لہٰذا ہر چیز میں جب اللہ موجود ہے تو اس کی کوئی صفت نہیں ہے. تو یہ جہم بن صفوان کا اعتقاد ہے، تو اس کو تعطیل کلی کہتے ہیں. دوسری تعطیل کی قسم ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار، اس قسم کو تعطیل جزئی کہتے ہیں. جیسے معتزلہ نے اللہ رب العالمین کے اسما کو تو مانا، لیکن یہ کہا کہ نہیں، ان اسما کا کوئی مطلب میننگ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. تو ان کے اعتقاد کے مطابق روزی دینا یہ اللہ کی صفت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ صفت جو ہے کالعدم ہے. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی کے اسباب کو مہیا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رزق کے اندر جو معنی ہونا چاہیے تھا اس سے انہوں نے اللہ کو جو ہے کالعدم قرار دیا. تو یہ تعطیل جزئی. ایسے ہی اشاعرہ ہے. اشاعرہ، اب یہ ساری اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھانے میں تھوڑا سا اور ٹائم جائے گا کہ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب کسے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو ایک خاص لیکچر میں یہ سارے ٹرمینالوجیز کو ہم بیان کریں گے. لیکن یہاں چونکہ اسماء و صفات ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ 2-4 چیزوں کو، بیسک چیزوں کو سمجھ لیجئے. تعطیل جزئی یہ ہے کہ اللہ کے بعض اسماء کو تو ہم مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفت کلام ہے یا صفت خلق ہے، اس پر ایمان لا رہے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی صفات فعلیہ ہے جو اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ میری عقل میں نہیں آتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو اشاعرہ صفت کلام کو تو مانتے ہیں، لیکن کلام کی 10 قسمیں بیان کرتے ہیں. کوئی کلام نفسی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات تو کی، کلام تو کیا، لیکن کلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت میں پیدا کیا، درخت نے بات کی. یا پھر جو ہے جبرائیل کے دل سے کلام نکلا جو موسیٰ نے دل سے سنا. تو یہ جو ہمارے حرف اور صوت کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹی وہاں پر مفقود تھی. یا اس قسم کی بہت ساری صفات، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا بل یداہ مبسوطتان. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے تعلق سے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب ایک انسان آئے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، نعوذ باللہ، مجھے اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا اس ہاتھ کا ترجمہ، ید کا ترجمہ وہ صفت رحمت سے کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے تو صفت غضب کی شرح انسان جو ہے قدرت کی صورت میں کرے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہونے پر قادر تھے، یعنی صفت قدرت سے اس کی انہوں نے شرح کر دی. ایک صفت جس کی شرح ممکن ہے یا قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے مانا جائے، بلا تعویل، بلا تحریف، بلا تمثیل، بلا تکییف. جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے اس کو مانا جائے. اگر ہم اس صفت کی شرح، اس کا ایکسپلینیشن کسی ایسے صفت سے کرتے ہیں جو اس جگہ پہ فٹ نہیں ہوتی تو یہ تعطیل ہے. اس کو تعطیل جزئی کہتے ہیں، اور اسی کا شکار اشاعرہ ہوئے. اور اشاعرہ کے تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے دروس میں بتاؤں گا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں کیا فرق ہے اور اہل سنت کے ساتھ ان کا کیا اختلاف ہے. تو اسے تعطیل جزئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو مانا جائے، صفت، اور ان کو جو ہے صفت ذاتیہ کا نام دیا جائے، اور بعض صفات جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے اور جو ہماری عقل میں نہیں آتی ان کا انکار کیا جائے، یا 7 صفتوں کی طرف انہیں لوٹایا جائے. یہ بھی جو ہے تعطیل کی ایک قسم ہے. تو تعطیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کے بلند صفات کا انکار کیا جائے. دوسری ہمارے پاس جو یہاں پر اصطلاح موجود ہے وہ ہے تمثیل. تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہے. یا ہمارے پاس جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہے
اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تعبیر کرنا یا مثال دینا. مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نعوذ باللہ مخلوق کے ہاتھ کی مانند ہے، یعنی ہاتھ کی تعبیر ہاتھ سے کرنا. اللہ رب العالمین کی صفت سمع یعنی سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ مخلوق کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تو صفت بصر یہ مخلوق کی مانند ہے. تو اسے کہتے ہیں تمثیل، کہ اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ تعبیر کرنا. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ الرحمن عرش پہ مستوی ہوا. اب اللہ کے مستوی ہونے کو اس بات سے تعبیر کرنا نعوذ باللہ کہ جیسے ایک انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت سے جو ہے متصف کرنا، اسے جو ہے تمثیل کہتے ہیں. اور یہی اصل وجہ ہے بہت سارے اسلامی فرقوں کی گمراہی کی، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات اور مخلوق کی صفات کو کامن کر دیا کہ دونوں ایک جیسی ہیں، اور یہیں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن اگر انہی صفات کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ویسے ہی مانے جیسے اللہ نے اپنے لیے اختیار فرمایا، اور مخلوق کے لیے ویسے ہی مانے جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس کی طاقت دی ہے، تو یہ سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا قیاس نعوذ باللہ اس کی مخلوق پہ کرتے ہیں، اور یہیں سے ساری گمراہی کی بنیادیں شروع ہوتی ہیں. لہٰذا اللہ کے لیے اسی طرح لائق و زیبا جیسا اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا، جس کیفیت میں اللہ نے بیان کیا، جیسے بیان کیا، ہم اس میں بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تحریف، بلا کسی تمثیل و تکییف کے ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. تو تمثیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کے برابر قرار دینا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک تیسری مصطلح یا ٹرمینالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں تکییف. تکییف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکییف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت کو بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت اور حقیقت یہ مخلوق میں سے کسی کی صفت اور حقیقت کے مشابہ ہیں. انسان اپنے دل کے اندازے یا زبان کے ساتھ قول سے اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت کی تحدید کرے تو یہ عربی زبان میں اسے جو ہے تکییف سے تعبیر کیا جاتا ہے. تکییف اور تمثیل میں فرق یہ ہے کہ تمثیل کے اندر سامنے ایک مثال موجود ہوتی ہے. اللہ کی ہاتھ کی مثال انسان مخلوق کے ہاتھ کے ساتھ دے، یہ جو ہے تمثیل ہے. اور تکییف کے اندر سامنے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، سامنے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، مطلقاً کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ایسا اور ایسا ہوگا. لیکن مخلوق سے مشابہت اگر بیان کی جائے تو اسے ہم تمثیل کہتے ہیں. مخلوق سے اگر مشابہت نہ بیان کی جائے بلکہ اس کی کیفیت بیان کی جائے کہ جیسے اللہ رب العالمین کا ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک مائک کے جیسا ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ جو ہے اللہ کی مخلوق میں پانی کے جیسا ہے. تو مقابل میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ تمثیل ہے، اور بغیر مقابل کے اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کی جائے، اس کے کرسی کی مثال بیان کی جائے، اس کے استوا کی مثال بیان کی جائے، تو یہ عربی زبان کے اندر اسے تکییف کہتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو بلا تمثیل اور بلا تکییف مانتے ہیں، نہ اس میں کیفیت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے. اور آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس دے رہے تھے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے صفت استوا کی شرح فرمائی تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ اللہ کے استوا ہونے کی کیفیت معلوم ہے. عربی زبان میں ہم سب جانتے ہیں کہ استوا کہتے کسے ہیں، صعد واستقر وارتفع وعلا، چار معنوں میننگ کے اندر جو استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ عربی زبان کے اندر قرآن کریم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی اور عرب کی لینگویج میں ان کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ اس مفہوم کو سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے اس لینگویج اور اس ٹرمینالوجی کو اور اس طریقہ کار کو استعمال کیا جو لوگ سمجھ سکیں.
لیکن اس کی کیفیت بیان کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا مستوی ہونا مخلوق کے مستوی ہونے سے الگ ہے. صرف ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، لہٰذا اس کی کیفیت کو بیان کرنا اور اس کے کن اور اس کے ادراک تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ درست نہیں ہے. تو یہ تکییف اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلا تکییف مانتے، بغیر کسی کیفیت کے بیان کیے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں. یہ مصطلحات عموماً جب ہم درس اسٹارٹ کریں گے تو اس سلسلے میں جو ہے آئے گی. اسی طریقے سے اور دو چار بیسک چیزوں کا اسماء و صفات کے تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں ان کے تعلق سے علماء نے بہت سارے قاعدے بیان کیے ہیں. چند دو چار قاعدے جو آگے آنے والے درس میں ہمارے لیے کام آئیں گے ان کی طرف میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا قاعدہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً شریعت کے جو نصوص، جو ایویڈنس اور جو قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جیسے حدیث آ جائے، جیسے قرآن کریم کی آیت آ جائے، اگر وہ اپنے ظاہر پر دلالت کر رہی ہے، واضح ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دور جانا نہیں پڑتا، تو ایز اٹ از جیسے آیا ہے ہم اس پر عمل کریں. یہ تو شریعت کے عام نصوص کے سلسلے میں ہے. جب یہ بات اسماء حسنہ اور صفات علیاء کے تعلق سے آتے، اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے آتی ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا نصوص کو ان کے ظاہری مفہوم پر محمول کرنا چاہیے. خاص طور پر اسماء حسنہ کے سلسلے میں علماء اسی لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات سے گفتگو کرتے وقت مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق سے اللہ کو تشبیہ نہ دے. اس لیے اس قاعدے کو سب سے بیسک اور بنیادی طور پہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو کتاب اور سنت میں وارد ہے ان کو ظاہری دلالت پر باقی رکھا جائے اور کسی قسم کی تغییر یا تبدیلی کی جسارت نہ کی جائے. اللہ رب العالمین نے شریعت کی دلیلوں میں بھی اس چیز کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ ہمارے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جس چیز کی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی ہمیں بلا وجہ اس کی تعویل کر کے بہت دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے. دین بہت آسان ہے، دین کے فنڈامنٹل اور اصول بہت آسان ہیں. بہت کم ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ نوازل پر گفتگو کرنے اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. یہ علماء خاص اور علماء ربانیین کا ان کی یہ فیلڈ ہوتی ہے، یہ ان کا یہ اسپیشلائزیشن ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، ان کا تخصص ہوتا ہے. ورنہ عام انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنے رب سے جڑنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ظاہری مفہوم سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو اس کے مقابل میں ترجیح ہے جسے بہت زیادہ لینتھی ڈسکشن کے بعد عمل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو پہلا قاعدہ یاد رکھیں اللہ کے اسماء و صفات کے اندر کہ جو بھی کتاب و سنت کے اندر اسماء وارد ہیں، صفات وارد ہیں، تو انہیں ان کے ظاہری نص پر محمول کیا جائے. جیسے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کے میں بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، صفت ید کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 مقامات پر اپنی طرف کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف صفت ید کی نسبت کی ہے. تو ید کسے کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العالمین کی صفت ید ہمارے اس ید سے مشابہ ہیں؟ حاشا وکلا، ممکن نہیں ہے. لیکن کوئی انسان آئے اور یہ کہے کہ چونکہ صفت ید اس سے ہمارے ہاتھ سے مشابہ نہیں ہے اس لیے اللہ کی صفت ید کا ترجمہ صفت رحمت سے کیا جائے، صفت غضب سے کیا جائے، صفت ارادہ سے کیا جائے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں، علماء میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن کیا یہ صفت ید کا ترجمہ ہے؟ ایک صفت جو اللہ کے لیے ثابت ہے اس صفت کو دوسری صفت سے تعبیر کرنا، یہی اصل اللہ رب العالمین کے ناموں میں تعویل جزئی کا حصہ ہے، جس کی طرف میں نے جو ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو ہے اشارہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت ید ہے تو صفت ید کو اسی طریقے سے بعین ہی اس کے ظاہری نص کے مطابق ماننا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اختیار کیا۔ یہ قاعدہ بہت زیادہ اہم ہے کہ نصوص کے ظاہر پر عمل کیا جائے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے اسماء و صفات کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بہت بہترین نام اختیار کیے ہیں، اور اسے صرف اسم نہیں کہا بلکہ اسم حسن یا اسماء حسنہ سے اللہ نے تعبیر کیا۔ تو حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اسے حسن بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے لفظ حسنہ استعمال کیا، یعنی غایت درجہ، بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ اچھے، بہت ہی زیادہ میننگ فل نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے لیے بہت ہی بہترین اور اچھے اچھے نام ہیں جو اللہ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اچھے ہیں، سب کے سب اچھے ہیں اور سب کے سب میننگ فل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو اپنے لیے اختیار کیا۔ اور اللہ کے ناموں میں کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو صفت نقص پر، صفت قدح پہ دلالت کرے، یا اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق نعوذ باللہ کسی ایسے مفہوم کو بیان کرے جس کا اللہ رب العالمین مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے اپنے لیے نام اختیار کیے، اللہ رب العالمین نے اس کے ایٹریبیوٹس کو اور اس کے معانی کو واضح کیا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا نام چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے یہ پیارے پیارے ناموں کو چھوڑ کر ان ناموں کا اطلاق کریں جو دوسرے لوگوں نے اپنے معبودوں کے لیے اختیار کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ان ناموں کو اختیار کریں جبکہ وہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ الحاد کی ایک صورت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الحاد کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جو نام اللہ نے اپنے لیے اختیار نہیں کیے لیکن پبلک کے اندر رائج ہے، لوگوں میں رائج ہے، تو ان ناموں کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے استعمال کریں اور وہ اللہ کے نام میں جو ہے قدا پیدا کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا نام آتا ہے جو صرف اور صرف اس زبان اور اس ریجن میں صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو ایسے ناموں کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھلے ہی وہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، نہ اس کے ذریعے سے ہمیں دعا کرنا ہے اور نہ ہی وہ اس میں کامل میں سے ہیں، لیکن صرف ایک اخبار کے طور پہ اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے خبر دینے کے طور پر اس نام کو یوز کیا جا رہا ہے کہ ہاں ایسا ایک رب ہے جسے ایک کمیونٹی والے، فارسی کمیونٹی والے لفظ خدا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے اسے اخبار کے باب میں شامل کیا جائے۔ لمبی بحث ہے، بہت سارے علماء اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس پہ بھی میں انشاءاللہ کسی خاص لیکچر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تو الحاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو چھوڑ کر کسی اور نام سے اسے یاد کیا جائے۔ تو یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ اللہ کے اوپر جن ناموں کا اطلاق ہوتا ہے اس کا میننگ درست ہونا چاہیے، اگر اس کا میننگ درست نہیں ہے تو اللہ رب العالمین پر اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اسماء الرب تبارک و تعالی دالۃ علی صفات کمالہ فہی مشتقۃ من الصفات فہی اسماء وہی اوصاف، کہ اللہ رب العالمین کے جو بہترین نام ہیں یہ اللہ کی صفت کمال پہ دلالت کرتے ہیں، لہٰذا وہ نام بھی ہے، اور نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس نام کے اندر اتنی تاثیر، اتنا پاور، اتنی قوت ہے کہ اس نام کا ایک اثر ہوتا ہے، اس نام کی ایک صفت ہوتی ہے، اس نام کا ایک مقام ہے۔ وَبِذَلِكَ كَانَتْ حسن، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے حسن سے تعبیر کیا گیا کہ سب کے سب اس کے نام جو ہے حسنہ ہے۔ اسی طریقے سے قصیدہ نونیہ میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ اسماؤہ اوصاف مدح کلھا، اللہ رب العالمین کے سارے نام صفت مدح پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ رب العالمین کے کمال پہ دلالت کرتے ہیں۔ مشتقۃ قد حملنا لمعان ایاک والالحاد فیہا انہ کفر معاذ اللہ من کفرانی،
تو اللہ کے بہترین ناموں کے اندر الحاد یہ ہے کہ جو نام اللہ نے اختیار کیے ہیں ان کو چھوڑ کر کسی اور نام کا اطلاق اللہ پہ کیا جائے۔ تیسرا قاعدہ اسماء و صفات کے تعلق سے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ کسی عدد کے اندر محصور نہیں ہے، کسی عدد کے اندر محصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ کئی نام تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیے، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی سے نہیں بیان کیے، خاص اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت والی حدیث میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام شفاعت پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین مجھ پر اپنے محامد کو اور اللہ کی تعریف کے جو ذرائع ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے۔ یعنی بہت سارے اللہ کے ایسے نام، اس کی ایسی صفات جو ہم تک نہیں بیان کی گئی، اس دن کھولی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بہترین دعا کیا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی کئی مرتبہ یہ دعا جو ہے سنی ہوگی کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اللہ میں تجھ سے ان ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، یا تو کسی نبی کو، یا تو قرآن اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنے کسی نبی کو تو نے اس سے باخبر کیا ہے، اور ان ناموں کے ذریعے بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے ذکر ہی نہیں کیے بلکہ استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ تو نے علم غیب میں اپنے غیب کے خاص علم کے اندر جو ہے ان ناموں کو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ تو ہم ان سب ناموں کے ذریعے جو تو نے دنیا میں نازل فرمائے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے جو تم نے دنیا میں نازل نہیں کیے، سب کے ذریعے سے ہم آپ سے جو ہے سوال کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس کا مفہوم بہت واضح ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے جس نے بھی 99 ناموں کو یاد کر لیا اور ان کا احصاء کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر احصاء سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، اور ہمارے ہاں تو ایسی فریم بھی بنائی جاتی ہیں اور دیواروں پہ، مسجدوں میں، دکانوں پہ لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فریم بنائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے 99 نام کسی بھی ایک حدیث میں تفصیل سے بیان نہیں ہے۔ جس حدیث میں بھی وارد ہے، سندن اگر اس پر گفتگو کی جائے تو اس حدیث میں کسی نہ کسی ناحیے سے کلام موجود ہے، خواہ وہ ترمذی کی روایت ہو، ابو داؤد کی روایت ہو، مستدرک حاکم کی روایت ہو، ہر روایت پر سند کے ناحیے سے کلام موجود ہے۔ بلکہ حافظ بن حجر الشافعی العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ بہت سارے یہ جو ہماری جو فریم ہے یا جو ترمذی کی روایت کے مطابق جو ذکر کی جاتی ہے، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا کہ ان میں 21 نام ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں وارد ہے اور اس میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس بات کو ذکر فرمایا، اور اس کی تفصیل بھی ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حدیث میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے 99 جو شخص یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر میں کہوں کہ میرے پاس $1000 ہے اور یہ میں نے جو ہے صدقے کے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس $1000 سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ظاہر سی بات ہے مجھے اپنا گھر چلانا ہے، مجھے اپنے بزنس میں لگانا ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو میرے پاس اس سے زیادہ رقم ہے۔ اگر میں پورا $1000 سب کے سب اگر لگا دوں اور میرے اپنے خرچے کے لیے، میرے اپنے گھر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو اس حالت میں چھوڑ دو کہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس $1000 ہیں جو میں نے صدقے کے لیے تیار کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس بہت ہے جن میں سے میں نے ایک حصہ نکالا ہے جو میں نے صدقے کے لیے اسے تیار کیا ہے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ اس لائبریری میں 100 کتابیں ایسی ہیں جو توحید کے اوپر ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لائبریری میں صرف 100 ہی کتابیں ہیں اور صرف توحید کے اوپر یہ نہیں، اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے 100 کتابیں ایسی ہیں جو خاص توحید کے ٹاپک کے اوپر ہیں۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں، یعنی بہت سارے ناموں میں 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی انہیں یاد کر لیں اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک جگہ بہت بہترین بات کہی ہے، وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني۔ کہ بہت سارے اہل علم نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ فضیلت صرف 99 نام کے کو ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے 99 نام کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جن کو یہ فضیلت داخل ہے۔ تو اس میں جمہور نے جس مسلک کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے جس شخص نے 99 کو اختیار کر لیا اور انہیں یاد کر لیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہمارے یہاں جو ناموں کی پارٹی ذکر کی جاتی ہے یا جو فریم ہمارے یہاں استعمال میں لائی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس فریم کے اندر بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں، اور بہت سارے نام ہیں جنہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ اس فریم کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں قرآن کی ابتدا میں اپنے لیے لفظ رب کا استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رب اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہترین ناموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس نام کو اپنے لیے اختیار فرمایا، اور اسی نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم الرب کہتے ہیں، اور یہ الرب ان 99 ناموں کی جو ہمارے پاس فریم موجود ہے اس سے غائب ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لفظ الاحد استعمال کیا، تو میں نے ایک فریم کو ابھی چیک کیا تو اس میں ایک مجھے نیٹ پر فریم ملی، اس میں الاحد موجود تھا، لیکن ایک فریم جو میں نے فزیکلی چیک کی تو اس میں لفظ الاحد موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الدیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں الدیان کا ذکر کیا ہے، اور اس اللہ رب العالمین کے بہترین نام کا جو ہے اسماء و صفات کی جو فریم ہمارے یہاں یوز کی جاتی ہے اس میں ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ نے اپنے لیے اس نام کو اختیار کیا، حدیث میں وارد ہے، لیکن یہ نام جو ہے ہماری فریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اس فریم کے اندر جو ہماری گھروں میں لگائی جاتی ہیں اس میں موجود ہوں، بہت سارے ایسے نام ہیں جو اس فریم میں نہیں ہے، اور یہاں پر احصاء کے طور پر میں نے کچھ جمع کرنے کی کوشش کی، جن میں جو ہے خلاق ہے، خلاق علیم، ہم نے پڑھا ہے قرآن کے اندر، اس نام کا جو ہے اس میں ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فاطر ہے، حفی ہے، محیط ہے، اور قدیر کے تعلق سے علماء کی دو رائے ہے، لیکن قدیر کا بھی اس میں جو ہے ذکر نہیں ہے بعض فریمز کے اندر۔ اسی طریقے سے غافر الذنب ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے اللہ کے 99 ناموں کے تعلق سے، تو یہ روایت ضعیف ہے سندن۔ ترمذی کی جو روایت ہے اس میں ولید ابن مسلم کے ناحیے سے حدیث وارد ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر عبد الملک بن محمد صنعانی، ابو المنذر زہیر بن محمد تمیمی کے طریق سے وارد ہے اور اس میں بھی ضعف پایا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت کو تو بہت سارے علماء نے جو ہے حدیث کی ضعیف کتابوں کے اندر جو ہے شامل کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی روشنی میں کوشش کی ہے، پھر جو متأخر مصنفین ہے قاضی سلیمان مبارک پوری، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے سہراب صاحب کی جو کتاب ہے سہراب احمد صاحب کی، اس میں انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں ہمارے سامنے جو کتاب اس گلوبل اکیڈمی کے نصاب میں داخل ہے اس میں بھی فاضل مصنف نے ان ناموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، جن کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق چند بیسک چیزیں تھیں جو آج کے اس درس میں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ خلاصہ کلام کے طور پر میں ایک بریف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آج ہم نے
درس میں کون سی چیزیں حاصل کی؟ سب سے پہلے تو اسماء و صفات کا ہم نے انٹروڈکشن حاصل کیا، پھر اس کے بعد اسماء و صفات میں ہونے والی جو استعمال ہونے والی جو ٹرمینالوجیز ہے، مصطلحات ہے، جیسے تعطیل ہے، تمثیل ہے، تکییف ہے، تحریف ہے اور تأویل ہے، اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے فضائل سے متعلق چند قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد چند قواعد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اسماء و صفات کو ماننے کے لیے بہت سارے قواعد ہیں، جن میں سے 3 قاعدوں کا میں نے ذکر کیا کہ اسماء و صفات کو اس کے ظاہری نصب پہ محمول کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے سارے اسماء یہ حسن ہے اور سب کے سب صفت مدح پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور تیسرا قاعدہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کسی عدد میں محصور نہیں ہے، بے شمار اسماء ہے، جن میں سے سینکڑوں اسماء ہے جو اس دنیا میں نازل کیے گئے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں بیان کیا ہے۔ اور ایک مزید اور ایڈیشنل چیز میں نے یہ بیان کی کہ یہ جو فریم ہمارے یہاں اسماء و صفات کی یوز کی جاتی ہے، ہماری دکانوں اور مکانوں کی برکت کے لیے لوگ لگاتے ہیں، تو ان میں بہت سارے اسماء ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ کے ہونا چاہیے تھے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی میں نے چند مثالیں بھی آپ کے سامنے دی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح اسماء ہے، جو ہمارے اس نوٹس کے اندر اور لیول 3 کے نوٹس میں داخل ہیں، ان اسماء کو آپ یاد کریں اور ان کے معانی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آئے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اسماء و صفات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور انہی اسماء و صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر اسم کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء و صفات کو یاد کرنے اور اس کے سمجھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین کو جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وعدہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا شاید، پتہ نہیں کتنا ہوا۔